السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 170 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ حق و باطل یعنی نیکی اور برائی، صبر اور جزا فضا، استقامت اور بے صبری، اچھے اور برے اعمال، نیکی اور بدی کا انجام، اللہ کی رحمت اور غضب، یعنی ہر چیز کے دونوں رخ بیان فرماتا ہے۔ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، اچھے اعمال پہ جزا انعام اور برے کام پر سزا، تاکہ انسانوں کے دلوں میں برائی سے ڈر، خوف اور نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ کی کتابوں کے حکموں کو مسخ کرنے، بدلنے اور عمل نہ کرنے پر وعید آئی، اور اس آیت میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والوں کو مصلحین قرار دیا گیا، ان کی قدردانی کی گئی۔ فرمایا والذین یمسکون، جن لوگوں نے پکڑا بالکتاب، کتاب کو یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، وقاموا الصلاۃ اور نماز ادا کرتے رہے، نماز کو قائم کیا، انا لا نضیع، اللہ نہیں ضائع کرے گا اجر المصلحین، ان مصلحین کا اجر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور قدردانی فرمائے گا، ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں رکھیں ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس آیت سے کتاب سے مراد تورات میں جو حکم یہود کے لیے پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا حکم دائمی ہے، اور اب اس سے مراد یہ بھی لیا جانا چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس کو بھی تھامیں، اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ایک مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ تورات میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور ذکر پایا جاتا ہے، لہذا اس بیان پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ پیغمبر آخر الزماں پر ایمان لائیں، اس پر ایمان لائے بغیر ان کے لیے بھی نجات نہیں ہے، اور ساتھ فرمایا کہ نماز کی بھی پابندی کریں۔ نماز دین کا بہت اہم رکن ہے، اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر ایک عمارت جو ہے وہ کسی بھی صورت اس کا کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح دین کی جو عمارت ہے اس کا بھی نماز کے بغیر کھڑے رہنا، قائم رہنا، باہر رہنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ چمٹے رہتے ہیں، تھامے رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، جو قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے، وہ اس سے حکم کو، اس باتوں کو مانتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان بس حلال کھا لے، ایمانداری کرے، برا نہ سوچے، کسی کا برا نہ کرے، تو بس نماز نہیں بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک اسلام کا ایک باب ہے، بھلائی کرنا، ہر رزق حلال کمانا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ ایک باب ہے اس کا، لیکن یہ نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک سادہ سی مثال دنیاوی طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کو ملازم رکھا جاتا ہے، تو اس میں تین باتوں کا ہے، اس میں تین شرائط اس پر لاگو ہوتی ہیں، تین باتیں اس پر ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ وقت پر آئے، نمبر دو وہ وقت مقررہ پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس پوری کرے، یعنی جتنا وقت اس کا ہے ڈیوٹی کا وہ پورا کرے، اور تیسرا بات ہے کہ اس پورے وقت میں وہ ایمانداری سے کام لے۔
اچھا اگر ایک آدمی آ جاتا ہے وقت مقررہ پر آتا ہے اور وقت مقررہ پر جاتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، اس دوران میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، کام نہیں کرتا، یا کام کرتا ہے تو ایمانداری سے نہیں کرتا، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اس ملازم کو برداشت کریں گے، اس کا معاوضہ دیں گے؟ یعنی وہ وقت پر تو آ گیا لیکن یعنی تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح دین میں بھی جو فرائض ہیں وہ سب لازم یعنی وہ آدمی وقت پر آ گیا لیکن اس نے اس وقت کو ضائع کیا، کام نہیں کیا، ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اگر کام، اچھا تیسری بات یہ ہے کہ کام کیا ہے لیکن اس کام کو پوری ایمانداری سے صحیح نیت سے نہیں کیا، یعنی لاپرواہی سے کام کیا، تو تینوں باتیں میٹر کرتی ہیں۔ اسی طرح نماز میں بھی، ایمان میں بھی، اسلام میں بھی ٹھیک ہے، دوسرے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ نماز کا اپنا مقام ہے، نماز کو چھوڑے بغیر قطعاً گزارا نہیں ہے۔ نماز ایک جزو ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے بغیر چھٹکارا یا نجات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعی، جو بھی اللہ والے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو تاریخ میں نہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی نماز کے بارے میں سستی کی ہو، نماز کو چھوڑا ہو۔ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ امام علیہ السلام یعنی اتنی مشکل حالات میں زخموں سے خون بہہ رہا ہے، ان کے جو اہل بیت والے ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، کچھ کی لاش پڑی ہے، اس موقع پر بھی انہوں نے جو ہی نماز کا وقت آتا وہ جنگ کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ تو اس سے بڑی مشکل وقت کس پر آ سکتا ہے؟ تو یہ میں بس ہڈ حرامی یا کہہ لیں نیت میں خامی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھی، دوسرے کام برے نہیں کرنے چاہیے، اچھے کام کر لیے بس۔ نہیں، نماز ایک زمین کا ستون ہے، دین کا حصہ ہے، جزو ہے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ نیکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن نماز کو چھوڑنے والی برائی یہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے شکر کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا ذریعہ، جب ہم اللہ کی حمد بیان نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو ہم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ ویسے وہ مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن یہ اللہ کا فطری اصول نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ شریعت کے تمام قوانین جو ہماری قرآن مقدس میں درج ہیں ان سب پر عمل کرنے کی، ان پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور نماز کی پابندی جو ہے وہ بالکل اچھے اور آسان طریقے سے ہمیں نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔